بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہے اس سے زبان روکنا، یعنی محض گناہ سے اسے کافر نہ کہے اور نہ اسے اسلام سے خارج جانے محض کسی عمل سے، اور جہاد جاری ہے جب سے مجھے رب نے بھیجا یہاں تک کہ اس امت کی آخری جماعت دجال سے جہاد کرے۔ جہاد کو ظالم کا ظلم، منصف کا انصاف باطل نہیں کر سکتا، اور تقدیروں پر ایمان۔ ابو داؤد۔ یعنی جس پر ایمان کی عمارت قائم ہے، جس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، اسے کافر نہ کہنا۔ کلمہ پڑھنے سے مراد سارے اسلامی عقائد کا ماننا ہے، جیسا کہ ہم بارہا عرض کر چکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ محض کلمہ پڑھ لینا، کعبہ کی طرف منہ کر لینا ایمان کے لیے کافی نہیں۔ منافقین یہ دونوں کام کرتے تھے مگر کافر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب جہنمی۔ خوارج کی خبر دی کہ بڑے نمازی اور قرآن خوان ہوں گے مگر دین سے ایسے دور ہوں گے جیسے چھوٹا ہوا تیر کمان سے۔ اس تفسیر کی تائید اگلے مضمون سے ہو رہی ہے۔ اس میں خوارج کی تردید ہے جو گناہ کبیرہ کو کفر اور گناہ گار کو کافر کہتے ہیں۔ یہ جملہ پچھلے مضمون کی تفسیر ہے، یعنی گناہ بد عملی ہے، کفر نہیں۔ یاد رہے کہ بعض گناہ علامت کفر ہیں، اس لیے فقہا انہیں کفر قرار دیتے ہیں، جیسے زنار باندھنا، بت کو سجدہ کرنا، قرآن کریم کو گندگی میں پھینکنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کا مذاق اڑانا، بے ادبی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنا۔ رب فرماتا ہے لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم، اور فرماتا ہے فلا ربک لا یؤمنون، نیز فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم۔ یہ گناہ اس لیے کفر ہیں، کفر کی علامتیں ہیں، لہٰذا حدیث قرآن متعارض نہیں۔ اس میں معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ والا نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ فاسق ہے، حالانکہ کفر و اسلام کے درمیان کوئی درجہ نہیں۔ مدینہ طیبہ کی طرف کیونکہ ہجرت سے پہلے جہاد فرض نہ تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مسلمانوں کے ساتھ دجال اور اس کی جماعت پر تلوار کا جہاد کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے، کیونکہ دجال کے بعد تمام دنیا مسلمانوں ہو جائے گی، کوئی کافر نہ رہے گا، اور حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی وفات کے کچھ عرصہ بعد دنیا میں کفر ہی ہوگا، کوئی مومن نہ رہے گا، اس لیے یہ جہاد آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی جہاد نہ ہوگا۔ خیال رہے کہ اگرچہ بعد پچھلی شریعتوں میں بھی جہاد تھا مگر اسلامی جہاد اور اس کے قوانین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر قتل دجال تک رہیں گے، لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی ہر منصف اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مل کر کفار پر جہاد کرو۔ اس میں اشارتاً 2 مسئلے بتائے گئے، ایک یہ کہ جہاد کے لیے سلطان اسلام یا امیر المسلمین شرط و وجوب ہے، دوسرے یہ کہ فاسق فاجر بادشاہ کے ماتحت بھی کفار سے جہاد لازم ہے۔ صحابہ کرام نے حجاج بن یوسف جیسے فاسق حاکم کے ساتھ کفار پر جہاد کیے ہیں۔ اس میں قادیانیوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جہاد منسوخ کر دیا۔ جہاد نماز کی طرح محکم اور ناقابل نسخ عبادت ہے، جہاد کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَات، تقدیر کی پوری بیت ہماری کتاب تفسیر نعیمی پارہ 100 میں ملاحظہ کرو۔ یہاں صرف اتنا ہی سمجھ لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کے ارادہ سے ہے، ہم اپنے اعمال کے کاسب ہیں، خالق نہیں، لہٰذا ہم کسب میں مختار اور خلق میں مجبور ہیں، نہ قادر مطلق نہ مجبور، محض یہی مذہب اہل سنت ہے۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو پیارے دوستو، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔